بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے بہادر تھے، دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کا نسب خاندان نبوت سے مل جاتا ہے۔ عبد المطلب کے صاحبزادے ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کی ماں نے اپنے باپ اسد بن ہاشم کے نام پر آپ کا نام اسد رکھا تھا۔ اس لیے غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے کہا تھا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، جیسے جنگل کا ببر شیر کہ جسے خوف سے کوئی دیکھنے کو تیار نہ ہو۔ جب آپ کی ماں نے آپ کا یہ نام رکھا تھا، اس وقت ابو طالب گھر میں موجود نہ تھے۔ جب آئے تو آپ کو یہ نام پسند نہ آیا اور آپ کا نام علی رکھ دیا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ یہ نسبت آپ کے بڑے صاحبزادے حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے، جو کہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو تراب بھی ہے۔ اس کنیت سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوازا تھا۔ جب آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارا جاتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس کنیت کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو علی رضی اللہ عنہ کو گھر پہ نہ پایا۔ آپ نے پوچھا، تمہارے سسرزاد شوہر کہاں ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک معاملہ پر میرے اور ان کے درمیان انبن ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض ہو کر یہاں سے چلے گئے، میرے پاس کلولہ بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، دیکھو وہ کہاں گئے؟ وہ صاحب تلاش کر کے لوٹے تو بتایا کہ اے اللہ کے رسول، وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو وہ بے خبر سو رہے ہیں اور نصف چادر زمین پر ہے اور جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے مٹی جھاڑنے لگے اور کہا، اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے آپ کو اس کنیت سے نوازا ہے۔ آپ کی ایک کنیت ابو الحسن و الحسین اور ابو القاسم ہاشمی ہے، نیز ابو السبتین ایک کنیت ہے۔ لقب، آپ کا لقب امیر المومنین اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کوئی دولت مند آدمی نہ تھے، لیکن وہ اپنے بھتیجے کو اپنے فرزند سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ کہیں جاتے تو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ابو طالب ہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے دادا کے بعد پرورش و خبر گیری کی ذمہ داری لی اور ہمیشہ ان کی حمایت کی اور ساتھ دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی قبولیت کا اعلان کیا تو ابو طالب آپ کے معاون بن کر آپ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے اور پختہ ارادہ کر لیا کہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گے اور جیتے جی آپ کو رسوا نہ ہونے دیں گے۔ قریش پر یہ بات سخت گراں گزری، وہ حسد سے تل ملا اٹھے اور آپ کے خلاف سازش کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ایک خالی الذہن انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کے مدافعانہ کردار کو دیکھ کر سخت تعجب کرے گا اور ہکا بکا رہ جائے گا کہ انہوں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام کو اپنے حق میں مول لے لیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، بنو ہاشم کا سردار ہونے کے ناطے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اس عہد کے ساتھ اپنے حق میں کر لیا کہ ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنا ہے۔ کوئی اسلام لا چکا ہو یا کوئی مشرک ہو، سب برابر تعاون دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ، آپ جلیل القدر فاضلہ اور بزرگ صحابیہ ہیں۔ آپ کا نام و نسب فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ الہاشمیہ ہے۔ ہاشمی خاندان کی آپ ایسی پہلی خاتون ہیں جن کے بطن سے ایک ہاشمی پیدا ہوا۔ آپ کو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش و خبر گیری کا شرف حاصل رہا۔ جب عبد المطلب کی وصیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، اپنی حقیقی ماں کی محرومی کے بعد یہی آپ کی ماں تھی جو آپ کی دیکھ بھال کرتی اور حتی المقدور آپ کی خدمت و پرورش کرتی۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی ماں سے کہا، پانی لانے اور دیگر ضروریات کے مہیا کرنے میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر دیا کیجیے۔ وہ چکی چلا لیا کریں گی اور آٹا گوندھ لیں گی، آپ کو نہیں کرنا ہوگا۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया परवरिश का शरफ हासिल होने के साथ जिस चीज़ ने आपकी शख्सियत को दुबाला किया वो ये कि आपने हदीस नबविया को याद किया और इन्हें रवायत किया। चुनाचा बहुत सारी हदीसें आपसे मरवी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में बड़ा ऊंचा मकाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास खसूसी तहाइफ भेजा करते थे। हाफिज़ इब्ने हिजर लिखते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास दबीज़ रेशम का एक जोड़ा भेजा और कहला भेजा कि इसे 2 पट्टियों में तब्दील करके फ़वातम में तकसीम कर दो। मैंने इसमें 4 दुपट्टे बनाए, एक दुपट्टा फ़ातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दूसरा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए, तीसरा फ़ातिमा बिनते हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए और चौथे का जिक्र नहीं किया। सईदा फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी ज़िंदगी में और वफ़ात के वक्त भी बड़ी खुश नसीब ठहरी। इनकी अज़मत व तकरीम की बात यह थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही आपकी वफ़ात हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। आप बहुत बहादुर थे और इस्लाम के लिए आपने बहुत से कारनामे सरअंजाम दिए। इस वीडियो में हमने उनके नामो नसब के बारे में जाना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उनके इस्लाम के लिए किए जाने वाले कारनामों के बारे में जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक अगली वीडियो भी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में।